علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اگر آسان سمجھیں اور طبیعت پہ بوجھ نہ بنے تو پھر درود و سلام تو سب پہ لازم ہے۔ کیا پڑھ لیں گے، مشکل تو نہیں ہے، پڑھیے کیونکہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المسلمین۔ حبیبا حبیبا اشارے نام دے حبیبا جے تیرے اشارے نام دے حبیبا جے تیرے اشارے جو ذکر بھی زبان کھول جائے گی تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ مل کے ذرا یا کوئی بہارا نہ ہندیا نظارے نہ ہندے بہارا نہ ہندیا نظارے آقا تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے ساتھ ملیا اسی پار اترے
तूबा न पढ़ दो किनारे ना होंदे, जे तूबा न पढ़ दो किनारे ना होंदे, जे तूबा न पढ़ दो किनारे ना होंदे। और मेरी जिंदगी गमा दे समंदर डूबती, जिंदगी गमा दे समंदर डूबती, जे तेरे नबी जी सहारे ना होंदे, जे तेरे नबी जी सहारे ना होंदे, जे तेरे नबी जी सहारे ना होंदे। और तेरी काली कमली दा साया ना मिलदा, सोनिया जे तेरी काली कमली दा साया ना मिलदा, यतीमा ते किधरे गुजारे ना होंदे, यतीमा ते किधरे गुजारे ना होंदे, गरीबा ते किधरे इंतहाई इज्जत तकरीम और वकार दिलाए मेरी जमात दे जय्यद और मुस्तनद उलमाए किराम, सनाखान हज़रात और मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे मुक़द्दस मुनव्वर और मुतहर हवाले नाल अज दी इस निसात पज़ीर हर लिहाज नाल बाबरकत पुरवकार पुरमसरत पुरसआदत पुरराहत पुरनूर पुरसरूर नूरानी रूहानी ईमानी विजदानी इरफानी हक्कानी और ईकानी महफिल पाक के अंदर तशरीफ लेने वाले गयूर मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज का मुकद्दस और बाबरकत प्रोग्राम ताजदारे मदीना रहते कल्बो सीना अहमद मुख्तार सदरे बज़्म कायनात, ऊंची आवाज से बोलिए, मस्दरे कायनात, मस्दरे कायनात, मखज़ने कायनात, मरकज़े कायनात, महबरे कायनात, वजहे तख्लीक़े कायनात, जाने कायनात, जाने जहाने कायनात, महबूबे कायनात, मतलूबे कायनात, मकसूदे कायनात, ताजदारे कायनात, रहमते कायनात, मोहसिने कायनात, और यूं न क्या कि असले कायनात, असले कायनात, मंबाए फैज़ो बरकात, फ़ख्र मौजूदात, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाहे नाज़ अंदर हदिया नियाज़ पेश करने वास्ते मुनक्कद की गई है। अल्लाह ताला मेरे न सारे भाइयों के रिज़्क़ अंदर, जान अंदर, औलाद अंदर, कारोबार अंदर, उम्र अंदर, सेहत अंदर, इज्जत अंदर, जमीना विच, दुकाना विच और दस्तरखाना विच अपनी शियाने शान बेपला बरकत और रुज़्क़ नसीब फरमाए। जिन्होंने महफ़िल पाक को मुनक्कद करने के अंदर हिस्सा पाया है, मेहनत फरमाई है, हज़रत दे नाल तामन कीता है,
اللہ تعالیٰ سب واسطے دین و دنیا دے وچ خیر و برکت دا سبب اور قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے. میں تقریر اس طرح نہیں کرتا ہوں بھی یا میں کوئی نہیں یا تقریر کوئی نہیں. نہ میں تقریر نہیں ٹھانا ہے نہ میں تقریر دی کڈ لانی. بس اپنے تے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا ہے تے اینا بھی نہیں کرنا کہ تسی آکھو بھی کدوں جان چکے تے کر جائیں. انج بھی نہیں ہونا. بس تواڈی سوچ تو پہلا تواڈے سیدھے بدلے ہوندے وما علینا الا البلاغ. لیکن جنی گفتگو ہوے انی مہربانی کرنی ہے انہوں توجہ نال سماعت کرنا ہے. اور جنہ چر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں ہون انہاں چر اپنی گلاں نہیں کرنی. جدو حبیباں دا ذکر ہوئے پھر حبیب دا ہی ذکر سنتے ہیں پھر اپنی گلاں نہیں کری دیا. اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے یہ سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی. اس لیے محفل کو محفل سمجھ کے بیٹھ گئے اور پورے آداب کا خیال رکھے محفل پاک کی. تب جا کر کہیں حقیقی فیوز و برکات اللہ ہمیں محفل کے عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تواڈے سامنے میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. اور ایک آیت کریمہ ختم نبوت تے بہت بڑی دلیل ہے. ختم نبوت تے بہت بڑی دلیل ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شان بھی تیری عظمت بھی تیری مقام بھی تیرا مرتبہ بھی تیرا اعلان بھی آپ ہی کر اعلان بھی آپ ہی کر. اتھوں یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کل وچوں کہ جیویں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کرنا رب دی سنت مبارک ہے نا اسی طریقے نال عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کرنا خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان بھی جو آپ خود اعلان کرو کس بات دا یا ایوہ الناس اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تسا سارے والے اللہ دا رسول بن کے آیا. بولو میں سارے والے اللہ دا سب بولیے سارے والے اللہ دا الحمدللہ میں سارے والے اللہ دا یہدیکم اللہ رسول بن کے آیا. اب ذرا بات کو توجہ سے سن لیں. ختم نبوت کی دلیل کیسے ہے؟ جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے جتنے پیغمبر آئے کائنات والے دی ہدایت واسطے اللہ نے روانہ فرمائے مبعوث فرمائے. کوئی خاص قبیلے والا آیا کوئی خاص خطے والا آیا کوئی خاص علاقے والا آیا کوئی خاص قوم والا آیا. تے جدو ختم نبوت دا تاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور دے سجا کے رب نے آخر ہوتے مبعوث فرمایا کہ وہ سارے قاعدے بدل دیتے کلیے بدل دیتے سارے نظام بدل دیتے سارے قانون بدل دیتے. پر میں سوڑیا کہ تو ایک علاقے دا رسول بنا کے نہیں لگا کرنا ایک قبیلے دا رسول نہیں بنا کے بھیجنے لگا ایک قوم دا رسول بنا کے نہیں بھیجنے لگا بلکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. سوڑیا اعلان کر کہ لوگوں میں ایک علاقے دا رسول نہیں میں دو علاقے دا رسول نہیں میں 100 قوم دا رسول نہیں میں 1000 قبیلے دا رسول نہیں بلکہ میں تسا سارے والی اللہ دا رسول بن کے آیا. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آنا ہوتا تو یہ اعلان وہ کرتا. سمجھو چادرہ لے کے کوئی سمجھ آئی گا پھر اعلان وہ کرتا اور اس کے لیے کیا جاتا. لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتا بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کروایا بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وچوں کہ آیت وچ جبریل علیہ السلام نو کر کے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیتی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو میں تساں سارے والے اللہ دا رسول بن کے آیا.
کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری دور مبارکہ میں جڑے لوگ سن ہونا یا ہون بھی نہیں بلکہ صبح قیامت تک جو بچہ پیدا ہوگا جو بچی پیدا ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی اللہ کے رسول بن کے تشریف لائے. قرآن ان سب کے لیے ہے آخر تک آنے والوں کے لیے. شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے ہے. قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رسول آسان کر دو اور آسان کر دو جیڑی جیڑی شے دا رب جیڑی جیڑی شے دا رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دے وال رب دے رسول بن کے تشریف لے آئے. اچھا چونکہ آج کل نیٹ دا دور ہے ایٹمی ماحول ہے تو ذہن کے اندر تصور آ سکتا ہے یہ تو انسانوں کی گل ہے. قل یا ایھا الناس انسانوں میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوا یہ پھر جنہ دا رسول کون؟ ذہن بڑے تیز ہو گئے نا جی. اب تو بڑے پٹھے سیدھے دلائل لوگ اپنے وہ کمان سے جیسے تیر نکلتا ہے نا اس طرح اپنی زبان سے نکالتے ہیں بلا سوچے سمجھے. پتہ نہیں کیڑی ضرورت ہے جی ذکر کرنے کی کون جی قوم کو پتہ ہے توجہ ہے. اب وہ الٹے سیدھے چونکہ سوال ہو گئے الٹے سیدھے ذہن ہو گئے. اب ذہن میں آ سکتا ہے یہ جنوں کا رسول کون ہے فرشتیاں دا رسول کون ہے حوراں دا رسول کون ہے غلمان دا رسول کون ہے رضوان جنت دا رسول کون ہے چرندیاں دا رسول کون ہے پرندیاں دا رسول کون ہے درندیاں دا رسول کون ہے نباتات دا رسول کون ہے جمادات دا رسول کون ہے چاند دا رسول کون ہے سورج دا رسول کون ہے تاریاں دا رسول کون ہے خلا دا رسول کون ہے فضا دا رسول کون ہے ہوا دا رسول کون ہے بدلاں دا رسول کون ہے زمیناں دا رسول کون ہے آسماناں دا رسول کون ہے عرش دا رسول کون ہے. یہ سارے سوال نے. لو دا رسول کون ہے قلم دا رسول کون ہے جبریل دا رسول کون ہے جی. یہ سارے سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کر کے سارے باطل نظریات اور عقائد کا کلکمہ کر دیا صرف ایک فرمان سے. اور وہ فرمان کہاں ہے؟ مسلم شریف جی مسلم شریف. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ تعالیٰ نے میں نے 6 چیزاں عطا کی دیاں نے جڑیاں میرے تو پہلا اللہ نے کسے نو عطا نہیں کی دیاں. اس کے اندر ایک شے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظمت دا اعلان کیتا ایک اپنی شان دا اعلان کیتا ایک اپنی مقام دا اعلان کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شان ہو جڑی میرے اللہ نے میں نو عطا فرمائی ہے میرے تو علاوہ کسے نو عطا نہیں فرمائی. وہ شان ہے فرمایا میں صرف انساناں دا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میں اپنی ساری مخلوقات اپنا رسول بنا کے گلیا. ذرا بابا سے بلند بولو سبحان اللہ. میں یا اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا پیا. میرا عقیدہ قرآن ہے میرا عقیدہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسل تو یہ سیگا مجہول دا معروف دا نہیں یہ پیسے دا سیگا ایکٹیو دا نہیں. فرمایا ارسل تو الن خلق کافہ مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے ساری مخلوقات کی طرف مکمل مخلوقات کی طرف. ایبسولوٹلی کوئی مخلوق جو باہر نہیں بلکہ مائک جیڑا ہے یہ بھی مخلوقات کے اندر شامل ہے. کیبل جیڑی ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اے جیڑا جگ ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اے جیڑا لکڑی ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. کائنات دا کوئی ذرہ رب دی مخلوقات وچوں خارج نہیں. جڑی جڑی شے رب دی مخلوقات وچ داخل ہے میرے تیرے ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شے پر اللہ دے رسول بن کے جلوہ ہوئے. نکالیے رب کی ربوبیت سے کون سی چیز خارج ہے؟ رضوی صاحب یہ چیز رب کی ربوبیت میں نہیں ہے. اب 2 چیزیں سن لیں. ایک تو جس چیز کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رب کے رسول بن کے آئے ہیں
جڑی جڑی شاید رب رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دے واسطے رحمت بھی بن کے تشریف لے آئے نکالیں کون سی چیز نکالیں گے رب کی ربوبیت سے یہ دا مطلب ہے نہیں کہ دوسرے نبیوں دا مقام تھوڑا نا دوسرے نبیوں دی عظمت تھوڑی ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات رب العالمین نے فرمایا رسولاں دی جماعت ہے انہاں وچوں بعض رسولاں تے اساں فضیلت عطا فرمائی ہے منهم من کلم اللہ انہاں رسولاں وچ وہ بھی عظمت والا رسول ہے جس نال میں اللہ نے کلام کیتا ہے فرمایا ورفع بعضهم درجات رسولہ وچ وہ بھی عظمت والا رسول موجود ہے جدے درجے بلند کیتے نے اپنیاں بیگانیاں پرانیاں نویاں موجود تفسیرہ سب کے اندر بات موجود ہے منہم من کلم اللہ جتنا اللہ نے کلام کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ذات ہے جدے درجے بلند کیتے نے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے میرا رب شانہ عطا کرتا ہے نار سر وقیدہ رب نے قرآن وچ یہ بھی عطا فرمایا لا نفرقو بین احد من رسول نبیان دے رسولان دے ایمان لے ان وچ اسی بالکل فرق نہیں کر دے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جڑے اللہ نے بھیجے نبی جڑے اللہ نے بھیجے رسول سارا ساریاں دے ایمان ہے اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا امام شام درزاگا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ کمال ترجمہ کر کے فرماندے نے ہر نبی دا مقام آل ہے ہر رسول دا مقام آل ہے ہر پیغمبر دا مقام آل ہے ہر ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار ملک کون میں انبیاء تاجدار سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ساڑھے گھر بچہ جمع کے مہینے دا ہوئے جو انہوں یہ شیر ہوں گے تسی تے انہیں نہیں ہٹا چکے اوندے تو انہوں ہی ہے پر سانوں مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے نال دا آکھے گئے جی واج کوئی کنج پڑھ دائی عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عقل مند ہے بھی عمرہ گاڑی ہے سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی ہے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں پڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے جوان بادشاہ پہلا واسطے نہ تر چھڑو جدو موقع ملے دریا دے کنارے بیٹھے ہو پیاسے نہ جایا جے عشق دا پانی وانگدہ پہ الحمدللہ رج کے پیو بزرگان معافی جے توجہ نہ سن لو میری گل بزرگان معافی بچیاں معافی کوئی بیمار ہے اللہ صحت دے انہوں بھی معافی جدا نہ دل کرے طبیعت نہ منے ذکر نو انہوں بھی معافی جڑا تھک ہے انہوں بھی معافی جو بنیا کرنا معافی ہے باقی جنہیں ذکر کرنا ہے وہ ذرا تسلی میں دے دو پھر زویہ ذکر بھی تو کلہ نہیں اسی تیرے نال ہاتھ کھڑا کر کے میں تسلی ذرا دے دیو چکی رکھے میں ذرا دیکھ لوں ماشاءاللہ لو فضاد رکھ گل جائے اللہ راتے ناوہ رہا نہیں کرنی اللہ نو راضی کرنے واسطے مل کے ذرا پانچ بری کہنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا او آلہ سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات
امام نے عقیدہ عطا کیتا ہے جڑا قرآن والا ہے، میرے امام نے عقیدہ عطا کیتا ہے جڑا حدیث والا ہے. آپ نے کمال کا دیتا ہے، فرماتے نے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. پانچوری مل کے ذرا آکھو سب سے اولیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ. سے والا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی. ایک مصرع ہے میں اور پڑھنا چاہوں گا جو بابا جی رحمت اللہ علیہ جھوم جھوم کے پڑھ دے ہوندے سن، پڑھ دے نہیں سن بلکہ او ہزاراں دی تعداد وچ لوگ انہاں دے پیچھے پڑھتے ہوندے سن. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، وہ تواڈے کول پیسے ہی نہیں کتھوں ہوندے نے، فرمایا تسی دیندے تے نہیں نا. کون دیتا ہے دینے، کمال میرے امام نے کیتا، فرماتے نے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا. پڑھنا چاہیے شاید تو گل سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا دینا. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16، کتاب دا پاسا سجا، تھلیوں 3 لینا چھڑو تے اتری چوتھی لین تے حدیث لکھی ہے. قدیمی کتب خانہ کراچی دے لمبیاں چوڑیاں جلدانے چھاپے جڑے ہر مکتبہ فکر دے مدرسیاں وچ پڑھائے جاندے نے. حدیث موجود ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا اللہ مینوں دیندا پیا، اگے تقسیم میں کرنا پیا. اللہ مینوں دیندا پیا، تقسیم میں کرنا پیا. رضوی صاحب میں کہا جی محسوس نہ کریا جے خزانے کدے کول نے، خزانے کدے کول نے، کیڑا بندا او دے کول، جڑا بندا پیا خزانے بھی او دے کول نے. دلیل میں کہا دلیل بخاری حدیث جڑی لفظ آ رہی ہے، سبحان اللہ، بخاؤ بخاری جو بخاؤ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 439. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی، فرمایا اللہ منوں دیندا ہے، خزانے بھی میرے کول ہی نے، تقسیم ہی نہیں کرنا پیا، خزانچی نہیں لینا. انہوں نے مصرع نہ سمجھو امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ دا. اچھا اے پانی پیا جائے میں مینوں تھوڑے اس کا محمد آصف صاحب نے فرماندے نے رضوی صاحب اے پانی لنگر ہے، اے تسی بن دے
جگ انہاں دا پانی انہاں بھریا تقسیم دی ڈیوٹی میری ہے دتا انہاں مینوں دتا انہاں مینوں ہن انہاں کو منگو گے کہ میرے کول کیوں تقسیم کیوں میں کرنا تقسیم کیوں میں کرنا پیا جیڑا برتاوا برتاندا ہے پیا منگنا بھی تے اودے کول ہی ہے نا ایک بندہ میرے کو نہ منگے رات 3 بجے ستے ہون تے جا کے اگر گائے وہ جناب کو پانی مینوں بھی چاہیے انہاں آخیا اللہ دے بندے جدوں برتاوا برتاندا ہے وہ فقیر بھی نہیں وہ آندا سارے پیوی جاؤ جنہ چاہیے لے جاؤ جنہ چاہیے لے جاؤ تے توں میرے کو منگنا آ گیا سیدھا ڈائریکٹ نہیں جی میں تے تواڈے کو لینا ہے کیا کر کے لکھ کے دے کہ برتاوا جڑا وہ دخل کردا سی نہیں جو تے بڑا سخی سی آندا سی پیوی جاؤ لے جاؤ پیوی جاؤ لے جاؤ انہاں آخیا جدوں وہ آندا سی لے جاؤ تے پھر توں ہی اوتھوں پی لے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منگی جاؤ منگی جاؤ منگی جاؤ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا کہ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ پر جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ چراغ گولڈ امین سید نصیر الدین گولڈ کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے یہ فرمایا جب مانگنے کی باری آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کچھ مانگو تو کیا مانگو سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر دعا کر جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ اور جنت تو تجھے مل جائے گی سرکار کے صدقے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا کہ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ اس در پہ جو پہنچا ہے تو نصیر رہ رہ کے آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ سبحان اللہ امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مل کے ذرا یادو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ بڑا مقام ہے دیگر انبیاء کرام رسول دے پیغمبر جتنے اللہ نے کائنات والیاں دی ہدایت واسطے روانہ فرمائے نے کسی دی عظمت دا انکار نہیں کسی دی عظمت دا انکار نہیں کسی دے مقام دا انکار نہیں کسی دے معجزات دا انکار نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ نے وہ شان عطا کی تھی پہلے جتنے نبی آئے نے خاص قبیلیاں والا آئے نے خاص علاقیاں والا آئے نے خاص قوماں والا آئے نے خاص خطیاں والا آئے نے باری ختم نبوت دے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آگئی رب العالمین نے فرمایا اے سونے یا پہ اعلان کر قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا چاند کی بھی رسول ہے میں کہا یس یہ چاند کی بھی رسول ہے یہ سورج کی بھی رسول ہے میں کہا بالکل یہ سورج کی بھی رسول ہے اہلے نہیں پہندہ بدل وارتے نہیں انہاں دے بھی رسول ہے میں کہا بالکل
میں صرف اشارہ ہی کر لگا صرف اشارہ لگا کر ایسی نہیں جڑے بیٹھے ہیں تواڈے وچ بڑے بڑے امیر لوگ بھی بیٹھے مرلے والے سوکھے لوگ پلاٹاں والے بینک بیلنس والے تے ماڑے ماڑے پنڈ بھی ہیں میرے ورگے وچ بیٹھے اسی ہن سارے رل کے محفل تو بعد چانن نو آکھیے چنا اسی تینوں بالکل قطعاً اے نہیں آندے کہ تو دو ٹکڑے ہو ذرا حاضر باش رہا جی توجہ نہ بات نو سنیا میں انداز اس واسطے بہت سادہ رکھیا ہے میں کوئی عبارت عربی دیاں نہیں پڑھدا پیا اس واسطے نہیں پڑھدا پیا تاکہ گل سمجھانا مقصد ہے پانی کی مدانی پانا مقصد نہیں کہ نگڑے گا بات کو سمجھ لیں چانو آکھیے چنا اسی یہ نہیں آتے کہ دو ٹکڑے ہو بس اتنا آنے تیرے جڑی گڑائی ہے نا وہ ایک کنارہ ساڈے کہن دے ذرا تھوڑا جہا جدا کر دے حضرت صاحب مان لے گا ساڈا جی ویکھے گا ایڈا جواب بیٹھا ہے یہ ایڈا چوہدری بیٹھا ہے یہ ایڈا روپے پیسے والا بیٹھا ہے مان لے گا نہیں کیوں نہیں مانے گا وہ آکھے گا میں تو نہیں جانتا تسی کون لوگ کیا بات ہے میں نہیں جانتا تو میرا تھوڑا تلے دی کوئی نہیں چنا ساڈی نہیں مندا انہوں نے جبل ابو قبیس کے سینے تے کھلو کے مکہ مکرمہ تیرے وال انج کر کے اشارہ کیتا سنگا تو دو ٹکڑے ہی ہو گیا تو دو ٹکڑے ہو گیا ایک ہی گل ہے ہن سنو چاند دا جواب تانوں پتہ لگے چاند دے رسول ہے نہیں سنو چاند دا جواب چاند آندا میرے کول نہ پوچھ اللہ دا قرآن پڑھ تے جواب تینوں اوتھوں مل جائے گا رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ رسول بنا کے اسے واسطے کرنے رسول بنا کے اسے واسطے کرنے رسول دی اطاعت کی جائے رسول دے آنکھے لگے آ جائے رسول دا کہنا منیا جائے رسول جو آدر دے ہوئے اس کو منوان تسلیم کیتا جائے جاننا تسی کون ہو لیکن جنہیں جبل ابو قبیس دے سینے دے میرے بارے اشارہ کیتا ہے میں انہاں دی انگلی دے اشارے دے دو ٹکڑے اس واسطے ہویا میں نو پتہ ہے یہ کوئی ذات عام نہیں میں نو پتہ ہے یہ کوئی ہستی عام نہیں میں نو پتہ ہے یہ پرسنالٹی عام نہیں میں نو پتہ ہے یہ شخصیت عام نہیں میں جاننا ہے وہ ذات اشارہ کرتی ہے بھئی جڑے میرے والوی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے سورج ڈوبا واپس آیا بولیے ہمارا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب لگتا لیندہ کو تڑے والا کو پارٹی والا بیلی باہروں آنا ہوئے تے انہوں پاکستان جا کے ویسے میرے بھی جو ڈر لگتا ہوئے ایئرپورٹ دے آکے میں 6 بجے وصول کرے آ جائے تے سورج میں تجھے آپ کو سورج آپ پونا گھنٹہ کھلو جائے ذرا کو رکی تے جس ضرور ڈوبنا ہی تے وہ آ رہے ہیں جب ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو پونا گھنٹہ پیچھے آ جانا چونکہ نواب صاحب آ رہے ہیں کی خیال ہے آ جائے گا پیچھے جب کینٹ کے روک جائے گا تو پھر سوال کریں گے سورجا ساڑھے کینٹ دے تو گل نہیں مانگا کہ ہونا دے کینٹوں تے ٹھیگر دے واپس کیوں آیا ہے اللہم اینا کانا علیہ فی تادے کا وطاد رسولے کا فرقو علیہ شمز یا اللہ علی تیری اطاعت بیا کردہ سی تیرے رسول دی اطاعت بیا کردہ سی یا اللہ سورج علی تے واپس لٹا دے حضرت سیدہ سما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے مقام سبا ہوتے غزوہ خیبر تو واپسی ہوتے میں اکھاں دے نال سورج ڈوبدا بھی بیٹھے آئے یہ واپس دیگر تے آتا بھی بیٹھے آئے واپس آتا بھی بیٹھے آئے یہ سورج آنا دی کیوں منی صحیح سورج آکھے گا جو جواب چاند آئے وہ جواب میرا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ اسی رسول بنا کے اس واسطے کرنے ہاں اللہ دے حکم نہ رسول دی اطاعت کیتی جائے سمجھا جی
جی بالکل. ایک بات میں یہاں اور کرنے لگا، بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ حدیث، راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک عرابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. عرابی کہتے ہیں دیسی دیہاتی بندہ، ویلچر بدو دیہاتی گاؤں میں رہنے والا، اس کو عرابی بولتے ہیں. وہ عرابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی بچے بھوکے مر دینے، مال مویشی بھوکے مر دینے، کوئی چراغا نہیں، کی کریے؟ آپ نے فرمایا چاہنا کی ہے؟ حضور دعا کرو بارش ہو جائے، بارش ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ بلند کی تھی. مشرق والوں بدل آگئے، مغرب والوں آگئے، شمال والوں آگئے، جنوب والوں آگئے، بدلہ دا نام و نشان نہیں سی میرے لئے. جدو دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے نے، جو رکھے بدو ہاتھ نہیں پھیرے، ہر پاسے ہم بدل آگئے، موسلادھار بارش شروع ہو گئی. کدھر؟ جمعے والے دن. بولو کس دن؟ جمعے والے دن. اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی. مسجد نبی دا چھت کھجور دے پتے آتا سی، چھت چوڑ لگ پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امامہ شریف تے پانی، پھر نیچے رخساراں تے پانی، رخساراں تے بوسے لیندہ لیندہ، پھر داڑھی شریف بن، پھر پیراہن مبارک. صحابہ کرانوں گئے تے پانی میں چو گزر کے گئے. انی موسلادھار بارش ہوئی. جمعے والے دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعے رات بارش. جمعہ آ گیا، اتوار 8 دن مسلسل می پہندا رہا ہے. وہ عرابی یا کور سیابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اما زاگ دے کاجل والیا، دوہا دے چہرے والیا، پٹیل دیاں زلفاں والیا، آمین دیاں گڑنا والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، یداللہ والے گورے گورے اتھاں والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہر پاسیوں مکانہ دیاں بنیاداں ہل گئیاں نے. سونے چہرے والیا اٹھے اسی بزرگاں تو تنگ آ گئے ہیں. ہر پاسے پانیوں پانی ہے، رستے بلاک ہو گئے نے. پتہ نہیں لگتا نہیں دے جانا ہے یا چڑھ دے جانا ہے یا بدخن جانا ہے یا پہاڑ جانا ہے، کڑے پاسے جانا ہے. فرمایا کی جانا ہے؟ اے سونیا بارش بند ہو جائے. مسلم شریف دے الفاظ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یداللہ والے گورے گورے ہاتھ مبارک دا جدو بدلہ والی اشارہ کیتا ہے. مشرق والے بدل مشرق وال چلے گئے نے، مغرب والے بدل مغرب وال چلے گئے نے، شمال والے بدل شمال وال چلے گئے نے، جنوب والے بدل توجہ میرے بارہ کو، جنوب والے بدل جنوب وال چلے گئے نے. بخاری شریف کے الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے نے، عرض کرتے نے اللہم وعلینا ولا علینا. یا اللہ ان ساڑھے سے بارش نہ ہوئے، مدینہ منورہ دے اردہ گرد پہاڑا دے می پہندا رہے. اجے دعا کر کے رخ انور دے ہاتھ مبارک نہیں پھیرے، ادھروں سورج نکل آیا. اے بدلو سانو چار جمعے ہو جاندے نے دعا مانگ دیا. ساڑھی قوم بھی بڑی شہر یہ چوکہ ہی کھلو گئے تبصرہ پتہ ہی کر دیتے. ایک جمعے آگے کہ حضرت صاحب دعا کرے آجے نیند پڑے. حضرت صاحب بیچارے اسلام کو بعد دعا کر دیں تے چوک میں کھلو کے 3 دن قوم انتظار کر دی. ہفتے حال نہیں ہوئی، چل کوئی گال نہیں، مولوی صاحب کی خیر ہے، اتوار چلے گی اور آجے گی اوڑی اوڑی. سوار تک دن لگن دی دے رہے، پھر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں. چالے ہوتے والے بیٹھ کے ہمامہ چ بیٹھ کے چوکہ ہی کھلو کے پھر تبصرے ہوتے ہیں. لے اسی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے کام دی شہر ہی وہ یہ رب ساڑھی نہیں مانتا ہے، مانتا ہے کہ ساڑھے سے تبصرے قوم کر دی. یہ صحیح گا ایک کوڑا کوڑا کھوما جڑا نا یہ دوائی واسطے چنگا ہوتا ہے، کھایا کرو. یہ تبصرے ہی ہوندے نے قوم دے. بدلو اسی کنی دیر دعاواں کریے تے وردے نہیں. تے جدوں انہاں نے بلایا تے آ گئے ہو. کی وجہ ہے؟ وجہ کی ہے؟ جو جواب چاند نے دیتا ہے وہی جواب سورج دا ہے، جو جواب سورج دا ہے وہی جواب بدل دے دینے آندے نے. اللہ دا قرآن پڑھو. رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ.
رسول رسول بنا کے اس واسطے کر لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین دیا چیزاں والے رسول بن کے نہیں آئے بلکہ آسمان والے بھی رسول بن کے آئے نے چاند والے بھی رسول بن کے آئے نے تاریاں والے بھی رسول بن کے آئے نے بدلاں والے بھی رسول بن کے آئے نے اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ترجمانی کی تھی آپ کی فرماتے نے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اے مصرعی کریم کے ذرا سارے آگو فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت سبحان اللہ نہیں ہے اجے پڑھنا پڑھ لوگے اس کے بعد سبحان اللہ فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت باقی میں پڑھنا میں حکومت تیری تسی آکو فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری حکومت حکومت تیری 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 فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت اچھا بعض دفعہ نا کہ غصہ بھی چڑھتا ساڑھے رہے غصہ اس گلوں چڑھ کر روپیے تساں لینے زور ساڑھا لوانے یہ صحیح گل میں کرنا پیا میرے بڑے باہ 1992 میں تقریریں کرنا پیا لیکن سودا ماڑا نہیں ہے میں تو انہیں کو مثال چونکہ منوں لطف نہیں آیا تو پڑھیا نہیں آدھا حضرت شیر ہوگے تیری زمین پڑھنے والا ہوگا تجھی یہ کہ سمو حکم رہی ہے بالکل انج ہی ہوتا بھی جو وہ بیبیاں دے راغلہ آنا ہی گل ہے انج نہیں مردانہ آواز ہونی چاہیے پہلا میری گل ایک سن لو امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر عبادت درج کی تھی یہ کتاب میرے کتب خانے میں موجود ہے کتاب کا نام ہے افضل الصلوات علی سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام ابو الموہب شاذلی رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک شعر حضرت سنیے آپ کا ایک شعر محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں پر بشروں جیسے نہیں ہیں سبحان اللہ ہوں گے ہو گئے جانتے ہو گئے سبحان اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں جیسے یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے سبحان اللہ اچھا ایک جدوں نہ شعر پڑھیا نا تو محفل میں بیٹھے شعر پہ پڑھن تقریر پہ کرنا امام شاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ نے فرمایا سب پڑھے میرے ساتھ لوگوں نے پھر پڑھن وانگوں پڑھیا امام شاذلی تقریر کر کے رات جا کے سو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہی تشریف لے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاذلی ایڈا شعر پڑھیا ہی نا میری بارگاہ قبول ہو گیا سبحان اللہ جن تیرے نال مل کے پڑھیا نا میری شان وچ او دے گناہ اللہ نے معاف فرما دیتے اگا ہوں تہاڈی مرضی ہے پھر رکھنے جے کہ معاف کروانے
یہ گا تو اڈی مرضی ہے چونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو دیوانہ چپ رہے یہ تو گل ہو نہیں سکتی یہ بالکل متضاد اور اپوزٹ چیز آ رہا ہے میں پھر پڑھنا امام اہل سنت اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ مصرع تو پھر میرا شامل ہو لیکن پہلا مصرع میں پڑھ لینا اگلے بھی میرا شامل ہو جائے امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی عرض کر دینے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت فرش کیا عرش پہ جاری حکومت تیری سونیا فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت خدا کی خدائی جی نہیں ملے گا جو شان جو عظمت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں اللہ نے پوری خدائی میں یہ عظمتیں کسی کو عطا نہیں فرمائی بلے 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 پڑھنا بنا گل سن تو میری پھر پڑھنا ہے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 کتاب دا پاسا سجا اس صفحے دی حدیث پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسن لم یوتہن احد قبلی اللہ نے 5 چیزاں میں او دیتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلا اللہ نے کسے نو عطا نہیں فرمایا وہ تو ایک 5ویں شاید سنو جڑی میری اس موضوع دے مطابق ہے 5ویں چیز فرمایا وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً فرمایا باقی جتنے نبی آئے رسول آئے وہ سارے کے سارے خاص قبیلوں کی طرف خاص قوموں کی طرف رب کے رسول بن کر آئے جب میری باری آئی بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً مجھے میرے اللہ نے عمومی طور پہ سب کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے ادھر وہ کہتے ختم کر دی وہ حدود ختم کر دی قیود ختم کر دی ادھر وہ بات نہیں ادھر بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً انسان کے عمومی طور پہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے اللہ اکبر وہ جو مصرع فرما رہے ہیں وہ مصرع ایسا ہے کہ اس پہ 2 گھنٹے کا خطاب تو میرا نیٹ میں موجود ہے اس پہ یعنی سمجھ لیں کہ عطاء المصطفیٰ کسی نے کہا تھا تیرا نام شرکی ہے میں کیا آ جا گیا عطاء المصطفیٰ مصطفیٰ کی عطا میں کبھی آ جا گیا 2 گھنٹے میں تقریر کی تھی اس طرح جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پہ وہی بات میرے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرما گئے وہی بات امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ فرما دینے انکار نہ کر بیٹھی کون تیرا تیرے
से आला لیکن اب میں خود ایک مسئلہ سے پڑھنے لگا وہ بھی اسی والے ناڑی ہے توجہ ہے جی توجہ ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی آیا تو عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا یہاں سے کیسے بات ثابت ہوگی یہاں سے کیسے بات ثابت ہوگی آج کل شادیوں کا ماحول بنا ہوا ہے اللہ ہر ایک کے بیٹے کو بیٹی کو عزت کی زندگی عطا کرے جو والدین جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کا صدقہ ان بیٹیوں کے لیے اچھے اسباب عطا فرمائے اور جن بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کو گھروں میں عزتیں عطا فرمائے اور ان کی گودیوں کو نعمتوں رحمتوں کے موتیوں سے مالا مال فرمائے اوکاڑے بچوں توڑے مرلے جو دھولا ہو جائے تیار آلہ حضرت آنہ تو سیانے بڑے انہوں نے کہا دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی انہوں نے یہ نہیں فرمایا دونوں عالم کا نبی ہمارا نبی دونوں عالم کا رسول ہمارا نبی دونوں عالم کا حبیب ہمارا نبی دونوں عالم کا محبوب ہمارا نبی نا دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی یہ دھولا کیوں کہا ہے یہ سن لیں ذرا دھولا کیوں کہا دھولا اتنا تیار ہو جائے تے جانی ہوئے بارات تاندلیاں بن تسی سارے براتی بن جاؤ دولے نو جاندیاں تسی اکی ہوندہ یہ سٹاپ توڑے سٹاپ بنگلہ وغیرہ تسی دولے نو بنگلہ وغیرہ بنا جاؤ تے آپ تاندلیاں بچی آنے گھر ٹور جاؤ جانجی سارے تو انہوں نے آکھو بھی سانوں جی تھکے آئے گرم گرم روٹی دیو بینڈ نو تھان دیو ساڑھے گال جی بھولاں دے آر پاؤ ساڑھا استقبال کرو سانوں خوش ہم دے دا روٹی دیو سانوں تو کی خیال ہے لب جائے گے توجہ کریا جائے گل نوایا جائے نا انہاں پہلا اس سوال کرنا ہے جدے صدقے ملنا ہے وہ دولا کتے تھے نہیں سمجھے جدے وسیلے نہ پہن لبنی ہے روٹی جدے وسیلے نہ عزت لبنی ہے وہ دولا کتے تھے اسی جو بگرہ کو گیرہ پا آیا سانسو جی روٹی دیو وہ پھر تو انہوں پتا ہونا کی حال کرنا توڑا تو ساں پھر بڑے حوصلے نہ واپس ہونا تے دورے نو آگے آگنا بھی یار ساڑھنا ماڑی ہوئی ہے ساڑھے نال آنا ہون دولا جائے گا توڑے نال آنا دولا توڑے نال جائے گا ہون جاندے آنا استقبال ہوئے گا کدے وسیلے نال بولو دے صحیح کون بینڈ نو کھان لپے گا کدے وسیلے نال کھانا ملے گا کدے وسیلے نال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ بلا تشبیہ و بلا مثال فرمایا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی وہ کیا مطلب ہمیں کیا دیتا ہے دولا مصطفیٰ کا صدقہ دیتا ہے ہمیں قبر و حشر میں دونوں جہاں میں جو اس کے ملے گی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی دونوں عالم کا دولا ہمارا تو جب ملتا ہی ان کے صدقے ہے تو کیا خیال ہے ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ تو مالک ہی نہیں میرا تیرا یہ مضمون بڑا طویل ہے یہ تسی فرما رہے ہیں پڑھ لیں گے کوئی نہیں اللہ والے جو دیتا ہے پڑھ لیں گے کوئی حرج نہیں اب میں میلاد شریف کی بات کرنے لگا چونکہ محفل میلاد ہے
چونکہ جس مضمون کو میں نے شروع کیا ہوا ہے نا رسالت عامہ، یہ نہیں ختم ہونے والا مضمون. اب میلاد سنیے. میلاد چونکہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میلاد سنیے. آخری رات کی بات، جس رات میں نور پیر دا ویلا آیا. جا کے بولو. جس رات کے اندر نورانی کڑیاں آیا سیدہ آمینہ طیبہ طاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی امینہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے آخری رات آ گئی. میرے کل جناب شفا بیٹھیاں ہویاں نے، میرے کل جناب فاطمہ بیٹھیاں ہویاں نے. فرما دیا نے میرے کل ایسیاں دائیاں نے جڑی اس ویلے میرے نال کوآپریٹ کر دیاں اور میرے نال تعاون کرن والیاں اور فرما دیا نے میں بیٹھی ہوئی ہاں گردن جھکا کے سوچنیاں بھئی اللہ کو انتظام فرما دے وے. فرما دیا نے میں کی ویکھیا ہے اچانک میں غور کیتا ہے میرے کمرے دا دروازہ یا پہ ہی کھل گیا ہے. ایک آن والی بی بی اندر آئی ہے، پھر دوجی اندر آئی ہے، پھر تیجی اندر آئی ہے، پھر چوتھی اندر آئی ہے. ایک آئی آ کے میرا سر دبان لگ پئی ہے، دوجی آئی میرے کندھے دبان لگ پئی، تیجی آئی میری کمر دبان لگ پئی، چوتھی آئی میرے پیر دبان لگ پئی. میں پوچھیا نہیں آن والیو میں تانوں جان دی نہیں، میں تانوں سجان دی نہیں، میرا تواڈا تعارف کوئی نہیں. تسی میرے علاقے دیاں نہیں، میرے قبیلے دیاں نہیں، میرے محلے دیاں نہیں، میرے پنڈ مکے رہن والیاں نہیں. تسی کون ہو جڑی اماں جی پہلے آئیاں نے. فرما دیاں نے اے آمینہ غم نہ کر غم نہ گھبرانا میں تیری اماں حوا آ گئیاں. دوجے نمبر تے آئیاں نے فرعون دی بیوی جناب آسیہ آ گئیاں نے. جڑیاں تیجے نمبر تے آئیاں نے ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت سارہ آ گئیاں نے. جڑیاں چوتھے نمبر تے آئیاں نے عیسیٰ علیہ السلام دی اماں جان حضرت سیدہ مریم آ گئیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین. حضرت آمنہ کچھ دیاں نے نہیں آن والیو توڑے آن دا مقصد کی ہے، آن دا پرپس کی ہے، کڑے کام واسطے آیا. اماں حوا جواب دے دیا نے اے آمینہ گھبرانا دل چھوٹا نہ کر غم نہ کر، اسی مائیاں بن کے نہیں آیا، اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گیا. بن کے نہیں آیا اسی تیرے لال دیاں دائیاں بن کے آ گیا. اماں جی فرما دیا نے اللہ نے اس لمحے دے وچ میریاں اکھاں کو پردے اٹھا دیتے، حجاب اٹھا دیتے. میں تیرے جھنڈے لگے ویکھے، ایک مشرق تے لگا ہویا ہے، ایک مغرب تے لگا ہویا ہے، ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ہویا ہے. اماں جی فرما دیا نے پھر میں سفید رنگ دیا چڑیاں ویکھیاں نے. توجہ میرے وال رکھو، میں سفید رنگ دیا چڑیاں ویکھیاں نے جنہاں دے پر یاقوت دے نے، چنجاں زبرجدیاں نے. وہ کدی اندر ویڑے وڑدیاں نے، میرے کمرے نو ڈھک لیا نے، کدی باہر نکلدیاں نے، بنیرے پیندیاں نے، اور کسے ویلے میرے کمرے دے پھیرے لاندیاں نے، چون چون دی بولی بول دیاں نے. محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں جاننا وہ چڑیاں کیاں دیاں نے، وہ ایک دوجے نو سرکار دی آمد دیاں مبارکاں دے رہیاں نے، خوشخبریاں دے رہیاں نے. تے آندیاں ان گیاں ایک دوجے نو نی سیو نی اچ تے ہو بدائی نی اچ آیا سڑا مدنی ماہی پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر، آیا نبیاں دا پیر. تے چڑیاں آندیاں نے نی سیو نی او آتی آیا حق دی کر مرادی آیا پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر، آیا نبیاں دا پیر. یہ اماں جی فرما دیا نے ہن میں کی ویکھیا ہے اے جے ملا
میرا دل میں آ گئے فرماندیاں نے میں ویکھیا اے وے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے تارے جا رہے نے اجالا آ رہا ہے عند طلوع الفجر سپیدہ سحر نمودار ہوندا ہے پیا اماں جی فرماندیاں نے ایک دائی میرے سجے بہ گئی ایک دائی میرے کھبے بہ گئی ایک دائی میرے اگے بہ گئی ایک دائی میرے پیچھے بہ گئی اماں جی پھر کی ہویا فرماندیاں نے میں ویکھیا اے اے جے میلاد فرماندیاں نے میں ویکھیا اے راجا منی نور فرمایا میرے وچوں نور دا ظہور ہویا میرے وچوں نور دا بولو میرے وچوں نور دا ظہور ہویا اے اماں جی کنا فرمادیاں نے اضاءت لہو قصور الشام ملک شام دے محل روشن ہو گئے جی ملک شام دے محل روشن ہو گئے نے حضرت آمنہ نبی نہیں غیر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں جان نے بند کمرے وچ بیٹھ کے مکہ مکرمہ وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے وسیلے نال سینکڑا میل دور ملک شام دے محل ویکھ سکدیاں نے جے نور والا نبی آپ ویکھے تے او کاڑا دور تے کوئی نہیں پھر علاقہ دور تے کوئی نہیں میلاد ہو گیا کائنات تے رونقاں لگ گئیاں ظلمتاں مٹ گئیاں تاریکیاں ختم ہو گئیاں ہر پاسے اجالا ہی اجالا ہو گیا ہے بے کساں دے کس آ گئے بے بساں دے بس آ گئے غریباں دے سہارے آ گئے بے چاریاں دے چارے آ گئے غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہاراں چھا گیا کے بادل چھٹ گئے ابرے بہار چھا گیا غم کے بادل چھٹ گئے ابرے بہار چھا گیا خوشیاں مناؤ کملی والا اساں زندگی وچ ایک دفعہ بھی اپنے رب نو یہ نہیں سی آکھیا یا اللہ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے عالم ارواح وچ بھی کدی نہیں سی آکھیا کدی درخواست نہیں دتی رب کدی عرضی نہیں کیتی رب نے بغیر منگیوں ہی ساڈے تے کرم کیتا سبحان اللہ میریاں تھوڑیاں شاناں موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیاں نا تورات وچ اند نے یا اللہ ایڈی بھاگ والی امت تے مینوں دے دے رب نے فرمایا دل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ تیری امت نہیں اے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کنی بڑی فریاد کیتی کنی بڑی گزارش کیتی موسیٰ علیہ السلام جدوں ساڑیاں شانہ پڑھ لینیاں ادو ہی گزارشہ کرنیاں رب نے ہر موقع دے فرمایا تل کا امت احمد تل کا امت احمد تل کا امت احمد 20 والے میرے ذہن میں محفوظ ہیں اس روایت کے تل کا امت احمد تل کا امت احمد موسیٰ علیہ السلام آخر تے آندے نے یا اللہ جے امت نہیں میں دینی تے پھر آخر زمان نبی دا امتی بنا دینا ہے سانو بغیر منگی لگ گیا اساں اپنی قدر نہیں پہچانی اساں اپنی عظمت نہیں پہچانی
اسی چوریاں وچ لگ گئے، برائیاں وچ لگ گئے، زنا وچ لگ گئے، سود خوری والا آ گئے، رشوت والا آ گئے، ڈاکیاں والا آ گئے، رہزنی والا آ گئے، جھوٹ، غیبت، چگلی، کٹ بولنا، کٹنا اپنا، اسی اس انبیر نگری وچ بڑھ گئے لیکن اپنی قدر نہیں پہچان سکے۔ ساڈا مقام کی، ساڈی شان کی، ساڈی عظمت کی، وقت تو گزر جاتا ہے لیکن اے بندہ مسلمان اپنی اوقات کو پہچان کہ تیرا تعلق کس ہستی کے ساتھ ہے تو امتی کے لئے ہے۔ ساری برائیاں کرنے کے باوجود رب تیری شان بیان کرتا ہے، تلک امت احمد، تلک امت احمد، تلک امت احمد، کنتو خیر امت، کنتو خیر امت، کنتم خیر امت، وہ تسی ساری امتہ جو بہترین امت ہو۔ یا اللہ انہیں سارے پاپی مجرم بدکار اسی، سیاہکار اسی، گناہگار اسی، تو پھر اسی جگہ فرمایا تو اڈیا ویکھا تے جنم جان دے قابل ہو جدو تو اڈی نسبت اپنے حبیب نہ وینا تے رحم آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اگر ہو سکے تو میرے ساتھ یہ مصرع پڑھ لیں گے، میرا دل کرتا ہے میں یہ پڑھوں، میرا دل کرتا ہے پڑھوں۔ غم ختم ہو گئے، اماں حلیمہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ان کے غم ختم ہو گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے تو ان کے غم ختم ہو گئے، حضرت ابو دردہ کے گھر گئے تو غم ختم ہو گئے، حضرت عباس کے گھر گئے تو غم ختم ہو گئے۔ یہ سارے غم مٹانے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سن لے پہلے پھر نصیبوں والے میرے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ یہ بات سب کے لیے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہویا تے کائنات رونقاں آ گئیاں، بہاراں آ گئیاں، بے قراریاں نو اللہ نے قرار عطا فرما دیتا ہے، بے ساریاں نو سارا مل گیا ہے، وہ جدا پار چکن والا کوئی نہیں، انہیاں پنڈا جان والے محبوب آ گئے رے، وہ غم کے بادل چھٹ گئے اپنے شامل ہو جاؤ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا مصرع پڑھوں آپ ہی میرے ساتھ کھڑے ہو کے مصرع میں شامل ہو جائیں تاکہ یہ قبولیت کا لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ مقبولیت میری اور آپ کی ہو جائے گی۔ غم کے بادل